انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور اور انفلوئنشل شاعر جو ہیں وہ ابھی گزرے ہیں، راحت اندوری۔ ان کی نظم سے میں آج کی ویڈیو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ راحت اندوری فرماتے ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، اور گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، اور دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو، اور گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، اور گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو۔ میری اس ویڈیو کی عکاسی آپ کو اس نظم نے بہت بہتر طریقے سے کر دی ہوگی اب تک کہ بیسیکلی میں آج کی ویڈیو کا تھیم کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کیوس چل رہا ہے، اس پولیٹیکل کیوس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپس اینڈ ڈاؤنز سیاست کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک کے اوپر ایک جھٹکا ملتا جا رہا ہے، ان کی وکٹس ڈراپ ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت ہی انفلوئنشل قسم کے لوگ، وہ لوگ جو کہ ایک ونس اپون اے ٹائم دے ور دا پلرز آف پاکستان تحریک انصاف، اور لوگ ان کے اوپر ریلائی کرنے لگ گئے تھے، اور وہ ریلائی کرنا بھی عمران خان نے سکھایا تھا۔ آج وہی عمران خان دوبارہ سے انہی لوگوں کی وجہ سے تنہا کھڑا ہے، اور وہ لوگ وٹ ایور مے بی دا ریزن فار دیٹ، وٹ ایور مے بی دا سینیریو بیہائنڈ دیٹ، وہ لوگ کسی بھی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اینڈ دا مین از اسٹینڈنگ آل alone ونس اگین۔ اب آگے کیا ہونا ہے؟ اب مطلب پریویسلی جو ہے وہ یہ تھا کہ نئے چہرے میرے پاس ہیں نہیں تو میں کہاں سے لاؤں، تو مجھے پرانے اور منجھے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ ہی کام چلانا ہے۔ اور اب جو ہے وہ پرانے اور منجھے ہوئے جو سیاستدان ہیں، اب اس میں سے جو یقین کریں جو سیاستدان اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی ڈیٹا ہے بھی صحیح تو اس کو کسی ڈیٹا کی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ رتی برابر بھی کوئی شکوک و شبہات موجود تھے۔ دیکھیں میں نا بڑی ڈھانپ کے باتیں کر رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ ساری کی ساری باتوں کے مطلب بھی سمجھتے ہیں، بات سے بات بھی نکال لیتے ہیں، اور تشریحات میں جانے کی تو مجھے بالکل بھی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ون مین آرمی از اسٹینڈنگ آل alone with some of the left overs، اینڈ جو پرانے جو وعدے وعید کر کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ اب جا چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کی دوبارہ سے ریکنسیلیشن ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کن چہروں کو سامنے لے کے آتی ہے، وقت ہی بتائے گا آپ کے سامنے۔ اوبویسلی جن چہروں پہ بہت زیادہ اکتفا کیا تھا، جن چہروں پہ جن ضمیروں کو جو ہے وہ ناقابل فروخت ضمیر کہا تھا، اور جن چہروں پہ ٹرسٹ کیا تھا، جن سولز کو جو ہے وہ جن سولز میں اپنا بلیف رکھا تھا، وہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گئی ہیں۔ وہ اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، تو فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ کا یہاں پہ اگر ہم اطلاق کرتے ہیں تو آپ کو آس پاس کوئی فرینڈ تو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ وکٹس جو ہیں وہ گری ہیں، اور وہ کس وجہ سے گری ہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، میں کسی وجہ کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بٹ لیٹس ویٹ اینڈ واچ دیٹ what is going to be the next strategy for the chairman of Pakistan Tehreek Insaf, and let's just wait that what kind of surprise Imran Khan is just going to give us this time, because this is a personality who's very good on giving surprises to the nation, and all the nation is standing with Imran Khan, and ابھی جو ایک اب نیشن جو ہے وہ نیشن کا کھڑا ہونا تو کافی نہیں ہے، اوبویسلی پارٹی کے اندر ایسے لوگ چاہیے جو لوگ جو ہیں دوبارہ سے پارٹی کو بحالی کی طرف لے کے آئیں گے، اور دوبارہ سے پارٹی اسٹرینتھ کی طرف جائے گی۔ تو لیٹس ہوپ ویری گڈ فار پاکستان، اینڈ لیٹس ہوپ very good for Pakistan Tehreek Insaf as well. Let's hope
ویری گڈ فار عمران خان ایز ویل. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا اسٹریٹجیز سامنے آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.